الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، کل پرسوں عید قربان ہے۔ عیدیں دو ہیں اور اس عید کو جو گزر گئی اسے عید الفطر کہتے ہیں اور اسے عید قربان۔ یہ عید قربان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، اس کے اندر حیوانیت بھی ہے، قوت حیوانیہ بھی ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اور یہی کام جانور بھی، ان کے اندر بھی یہ صفات ہیں۔ اس لحاظ سے تو یہ ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، تو قوت حیوانیہ ہے اس کے اندر، اور ایک اس کے اندر قوت ایمانیہ، قوت قرآنیہ بھی ہے۔ یہ دین کا کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو یہ عید قربان کا مقصد یہ ہے کہ قوت حیوانیہ کو مغلوب رکھو اور قوت ایمانیہ کو غالب رکھو۔ اس کے لیے عملی کام یہ ہے کہ حیوان کو ذبح کرتے وقت یہ اپنا جائزہ لو کہ میرے اندر قوت حیوانیہ کس حد تک ہیں اور قوت ایمانیہ کس حد تک۔ تو قوت حیوانیہ کو حیوان کی شکل میں ذبح کرنا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ میں گائے قربانی کر رہا ہوں دمبے کی، اس طرح اگر یہ عقیدہ رکھا اور یہ کہہ بھی دیا اس وقت تو قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں جو اقرار کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای، بے شک میری نماز اور میری قربانی، حالانکہ یہ تو ادھر کھڑا ہے، قربانی تو جانور کی ہے، لیکن میری قربانی کا نسکی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی اندر سے قوت حیوانیہ کو مغلوب محکوم کرتا ہوں اور قوت ایمانیہ کو غالب کرتا ہوں۔ اس لیے یہ عید قربان ہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے، پہلی پارہ کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت یاد رکھو کہ آزمایا اللہ پاک نے، پروردگار نے ابراہیم کو بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فاتمہن، حضرت ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کیا، پورے اترے۔ قال، رب نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا پیشوا مقتدا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ وہ من ذریتی، میری اولاد کو بھی، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا یہ وعدہ امامت اور خلافت اور نیابت کا نہیں پہنچتا، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ محترم سامعین، اب اس قوت ایمانیہ کو غالب رکھنے کے لیے اور قوت حیوانیہ کو مغلوب کرنے کے لیے جن کاموں کی ضرورت ہے وہ قرآن کے اندر ہے، اور ہم اس بات کے پابند ہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد جواب دہ ہیں کہ ہم نے ان کاموں کو سیکھا ہے اور سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا، ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی اور عید و قربان کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ اس میں پہلی تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ ایک مرکز بنایا، ایک مدرسہ بنایا، اور قرآن نے بیان کیا کہ تین باتیں وہاں یاد رکھ لو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ پہلی وہاں تین دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کہ اللہ ہم سے قبول فرما، دوسری دعا مرکز بنایا، دوسری بات یہ کہ اس میں پڑھنے والوں کے لیے بندوبست کیا، اور دوسری دعا متصل پھر یہی ہے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری اولاد کو ایک امت مسلمہ بنا دے اور تاکہ وہ یہاں سے استفادہ کریں۔ دو،
تیسری دعا یہ فرمائی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، یہاں تو 3 باتیں ہوئیں، ایک یہ کہ اللہ ہم سے قبول فرما، بیت اللہ بنایا، دوسری بات یہ کہ پھر پڑھنے والوں کو بندوبست کیا، تیسری بات یہ کہ مدرس کا بندوبست کیا۔ اب 3 باتیں تو یہ ہوئیں، اب قوت ایمانیہ کو غالب کرنے کے لیے اور قوت حمانیہ کو محکوم کرنے کے لیے جو اور 3 باتیں پہلے پارہ کے آخری رکوع میں اپنے اولاد سے، اہل اولاد سے اور تمام افراد کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، اب تو میں زندہ ہوں، تمہارے اندر موجود ہوں، یہ بتاؤ میرے بعد کیا کرو گے؟ تو ان سب نے 3 اقرار کیے، ایک یہ کہ نحن لہ مسلمون، ہم اسی کی تابعداری میں رہیں گے۔ دوسری بات، دوسرا اقرار یہ کیا، ان سے اقرار لیا کہ نحن لہ عابدون، اسی کی بندگی کرنے والے ہم رہیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ نحن لہ مخلصون، 3 باتیں وہ اور 3 یہ، نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، نحن لہ مخلصون، 3 یہ ہوئیں 6 باتیں۔ اب قوت ایمانیہ کو اگر غالب کرنا ہے، حاکم بنانا ہے اور قوت حیوانیہ کو مغلوب کرنا ہے، محکوم کرنا ہے اور عید و قربان کے فلسفے اور مقصد کو سمجھنا ہے، تو 6 باتیں تو یہ ہوئیں۔ پھر 7ویں پارے میں چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر، سیرت منورہ کے اندر وہاں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے اپنی استقامت اور دین کے اندر جو لگاؤ اور یکسوئی ہے اس کا جائزہ لے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ سے کہا، آزر سے، کہ تو نے ان بتوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ یہ اپنے بڑی استقامت کہ وہی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، باپ تو نہیں بن سکتا، لیکن باپ کو بھی سیدھی بات کہہ دی کہ تم ان کو معبود تو نے کیوں بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات پھر یہ ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، تو بھی اور تیری ساری قوم گمراہ ہو۔ اپنی استقامت کا مظاہرہ ایک، اور باپ کو سیدھی بات کہہ دینا کہ تو گمراہی کر رہا ہے، اور پھر ساری قوم کو، یہ 3 باتیں یہ ہوئیں۔ اب ان 3 باتوں سے علاوہ پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس میں مسئلہ بڑا خاص ہے کہ اپنے باپ کو آدمی کہہ دے تو گمراہی کر رہا ہے، تو بت پرستی کر رہا ہے، تو جہنم کی تیاری کر رہا ہے، یہ آسان بات تو نہیں ہے۔ اس لیے الہ العالمین نے قرآن پاک میں جو انبیاء علیہ السلام کے خطبے آئے ہیں ان میں 2 خطبے بڑے مشہور ہیں، ایک صورت یوسف میں یوسف کا خطبہ جیل میں، اور ایک صورت مریم میں ابراہیم علیہ السلام کا خطبہ باپ کے سامنے۔ اللہ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو پابند بنایا کہ اے میرے پیغمبر یہ خطبہ اپنی امت کو سنا دیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اذ قال، یہ خطبہ ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت، یا ابت، یہاں سے آگے اس پورے رکوع میں یا ابت بار بار آتا ہے، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں عبادت کرتا ہے؟ عربی گرامر میں لما جواب طلبی کے لیے آتا ہے۔ باپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تو ان کی بندگی کیوں کر رہا ہے، لما کیوں کر رہا ہے۔ اب اگر عید و قربان منانی ہے اور عید کا مطلب سمجھنا ہے اور قربانی کو ٹھکانے لگانا ہے اور اسے براق بنانا ہے اور وہاں مہمان بن کر رب کے دربار میں جانا ہے، تو ضروری ہے کہ اس خطبے کو سیکھے آدمی اور یہ دیکھے کہ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ لما، کیوں تعبدو، تو ان کی بندگی کیوں کرتا ہے، ما لا یسمعو، جو سنتے بھی نہیں، ولا یبصرو، دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تیرے مصائب دور کر سکتے ہیں۔ آگے پھر یا ابت آئے، پھر ایک بات عجیب آئی ہے اس خطبے کے اندر کہ میں نے تو معرفت اللہ کی وحدانیت کو سمجھ لیا ہے، تو نے نہیں سمجھا، اب میں تو جانتا ہوں تو جانتا نہیں، باپ سے کہہ رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں تو سمجھتا نہیں ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس علم آیا ہے تیرے پاس تو آیا نہیں۔ اب ہم نے ایک گھر میں رہنا ہے، یہ باپ سے، یہ بڑی عید و قربان کا فلسفہ ہے کہ تیرے پاس تو علم نہیں آیا، میرے پاس آ گیا ہے۔
ایک گھر میں ہم نے رہنا ہے، میرا ایک فیصلہ ہوگا، تیرا دوسرا فیصلہ ہوگا، تو پورے گھر میں دنگل ہوگا ہر وقت۔ اب کیا کیا جائے؟ کوئی تجویز ہے تیرے پاس؟ باپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، خود تجویز دیتے ہیں کہ اب ایک کام کرتے ہیں کہ میرے پاس علم آ گیا ہے، تیرے پاس تو آیا نہیں ہے، اب رہیں گے کیسے؟ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میری پیروی کر اور میں تو یہ سیدھے راستے پر لگاؤں گا۔ یہ عید و قربان کا فلسفہ ہے محترم سامعین، کہ اگر باپ کو یہ کہنا ہے، اسے جواب طلبی کرنی ہے، اسے کہنا ہے کہ میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، لہذا میری پیروی کر تاکہ یہاں گھر میں ہنگامہ نہ ہو۔ لیکن یہ تو ادھر کی بات ہے۔ اب سیرت ابراہیمی کا اور قوت حیوانیہ کو مغلوب کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو، اندر یہ کہ اگر میں تو دین کا کام کرتا ہوں، اور یہ اگر گالیاں دیتے ہیں تو دیتے رہیں، اگر ڈنڈے مارتے ہیں تو مارتے رہیں، اگر جیل جانا پڑ گیا تو میں تیار ہوں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ یا ابت اے ابا جان پہ، کہ ادھر سے یہ ہو رہا ہے، جب ادھر سے ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے، باپ کی باری آئی، باپ اب جواب کیا دیتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا ابراہیم؟ اگر تو نہیں مانتا تو سن لے، لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو پتھروں سے مار دوں گا، نکل جا یہاں سے۔ ابراہیم السلام نے، اب ہم عید قربان مناتے ہیں، اب کما صلی اللہ علیہ ابراہیمہ کما بارک علی ابراہیمہ بھی پڑھتے ہیں، حج عمرہ یہ ساری سیرت ابراہیمیہ یہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام تو سچی بات کہہ کر گھر چھوڑنا پڑا، اور پھر بھی وہ وفاداری کرتے ہیں، کہتے ہیں باپ سے کہ اب میں یہ گیا، چلو تو نے مجھے نکال دیا ہے میں گیا، لیکن میرا پیغام سن۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، تیری ہدایت کے لیے میں اللہ سے درخواست کروں گا۔ پھر بھی وہ ہدایت کی جذبہ دل میں رکھتے ہیں اور نکل گئے یہاں سے۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز ہونے والا تھا زمین و آسمانوں پر، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ ٹھہرے، پائے آرام زیرے دامنے کو ہو صفا ٹھہرے، یہاں تک گھر چھوڑنا پڑا۔ محترم سامعین، آئیے سوچیں کہ عیدوں کو اتنے جانور کیوں ذبح ہوتے ہیں؟ یہ تماشی فتنے کا دور ہے۔ یہ اس لیے کہ حیوان کو اپنے اندر سے قوت حیوانیہ کو حیوان کی شکل میں ذبح کرنا ہے، اور اگر پھر اس کی اندر تبدیلی لانی ہے اس کے بعد، کہ میرے اندر پھر اپنا جائزہ لینا ہے، چھٹے پارے کے خاص نصف میں ہے کہ کس کی قربانی ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ دیکھ لو، پہلے یہ بات سیکھ لو، ورنہ مرنے کے بعد آنکھیں بند ہونے جواب دے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 کام کیے، مرکز بنایا، تو اور ہم نے یا تم نے یا کسی نے بھی کہ اپنی مساجد کو وہ مرکز بنایا ہے، پھر وہاں پڑھنے والوں کا بندوبست کیا 2، اور پھر مدرس کا بندوبست کیا 3 باتیں تو یہ ہوئیں، اور 3 باتیں یہ کہ اپنے اندر اپنی استقامت کا امتحان لیا، اور پھر ساری قوم کو کہہ دیا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ 3 باتیں یہ ہوئیں 6۔ پھر اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر ان سے 3 وعدے لیے کہ نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، نحن لہ مخلصون۔ یہ 3 وعدے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں پھر تو قربانی بھی ٹھیک ہے، عید بھی ٹھیک ہے، ورنہ سرخی پاؤڈر سے اور کھانے پینے سے اور اس سے عید نہیں بنتی۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف وعید۔ عید کھانے پینے کو نہیں کہتے، عید کا معنی تو ایک انقلاب ہے، ایک تبدیلی ہے، اور برتاؤ کی کیفیت پہ انقلاب ہے۔ اگر یہ آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو اللہ پر ہم پہ رحم کرے۔ یہی بات ہے، وہ قوت ایمانیہ کو غالب کرنا، قوت حیوانیہ کو مغلوب کرنا، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ اللہ کرے ہم اسے سمجھ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔